پاس اللہ سے بات کرنے کو وقت ہوتا ہے کیا؟ اگر ہم سوچیں روزمرہ ڈیلی میں ہم جو کام کرتے ہیں، ہماری جو ایکٹیویٹی ہے، تو کیا اس میں ہم اپنے ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ اس ٹائم ہمیں یہ کرنا ہے، اس ٹائم ہمیں اٹھنا ہے، اس ٹائم ہمیں سونا ہے، اس ٹائم ہمیں لنچ کرنا ہے، اس ٹائم ہمیں اسٹڈیز کرنا ہے؟ تو کیا ہم اپنے اللہ کے لیے نماز کے علاوہ کوئی ٹائم نکالتے ہیں، کوئی وقت جس میں ہم سوچیں کہ ہم اپنے اللہ سے باتیں کریں گے، تنہائی میں بیٹھیں گے، نماز کے علاوہ لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے، اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھیں گے، کچھ کرتے ہیں؟ اور ہم جب اللہ سے مانگنے پہ آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہی بڑھ کر دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہی بڑھ کر دے دے۔ تو کیا ہم نہیں اللہ کے لیے نماز سے ہی بڑھ کر نفل پڑھیں، عبادات کریں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں خالی ٹائم میں، تنہائی میں؟ یہ نہیں ہے خالی ٹائم ملے جب، اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ آپ دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملے گا جب آپ اللہ سے باتیں کرنے کو، صرف باتیں کرنے کو بھی ٹائم نکالیں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا۔ آپ کو اتنا اندر سے سکون ملے گا کہ جسے پتہ نہیں آپ نے کیا لے لیا اللہ سے، کون سا خزانہ آپ کو مل گیا۔ جس انسان نے تہجد پڑھ لی، روز بھی نہیں، جس دن اٹھ گیا، ایک دن بھی اگر ایک دن بھی اس نے اٹھ کر تہجد پڑھ لی تو سمجھیے ایسا لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کون سا خزانہ تھا اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں مل گیا۔ ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ آج ہم نے تو سب کچھ، جیسے سب کچھ ہم نے جیت لیا، سب کچھ ہمیں کہ ہم نے سب پا لیا، ایسا لگتا ہے۔ تعالیٰ کے تھوڑا بھی قریب ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندے کے اور زیادہ قریب آتا ہوں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب جائیں گے تو پھر وہ کتنا قریب آئے گا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سے مانگتے ہیں تو ہاں اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا ہی نہیں ہے، قبول نہیں ہوتی، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تو وہ سنتا ہے جو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو وہ سمجھتا ہے جو ہماری سوچ سے ہی بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ جانتا ہے۔ ہم تو بے خبر ہیں اور وہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو فوراً قبول ہونے والی دعائیں ہیں، جب وہ مانگو تو وہ ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیٹھا تھا اور ہم نے کہا اور اس نے فوراً دے دیا، ایسا لگتا ہے۔ جب ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ ہمارے سامنے ہی تھا اور ہم نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، جیسے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی ممی پاپا کسی سے کہیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، لیکن آج اسکول میں آج مجھے یہ چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ جس چیز کی بھی آپ کو نیڈ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں تو آپ کو ملتی ہے، شاید تھوڑا سا وقت لگتا ہوگا، لیکن جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے سامنے ہی بیٹھا تھا اور ہم نے کہا اور اس نے فوراً سے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت پہ ہی دکھیں گی، اس کے اثرات اس وقت پہ ہی نظر آئیں گے جس وقت پہ اس کے قبول ہونے کا ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں وہ قبول نہیں کرتا، وہ قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو اس کی دعا کے ٹائم پہ قبول ہونے سے پہلے آزماتا بھی ہے۔ اس کا رونا، اس سے آگے مانگنا، جھکنا اسے اچھا لگتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ کہ ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے، جیسے کہ ہم اپنے مطلب سے ہر بات سے اسے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دو، تو کیا ہم بنا مطلب کے بھی کچھ سجدے زیادہ نہیں کر سکتے اس کے آگے؟ کچھ نمازوں سے زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتے اس کے آگے؟ سوچیں وہ تھوڑا مانگنے پہ اتنا دیتا ہے کہ وہ بنا مانگنے پہ انہوں نے سب کچھ دے دیا ہے ہمیں۔ اس نے ہمیں ایک مسلم گھر میں پیدا کیا، اس نے ہمیں امتی بنایا، کتنا بڑا شکریہ اس کا۔ اس کے بعد اس نے ہمیں سب کچھ عطا کی، نعمتیں اپنی، کسی چیز سے انہوں نے محروم نہیں رکھا ہمیں۔ اس کے بعد بھی اگر اسے تھوڑا بہت مانگ لیں گے تو وہ سوچیں کتنا دے گا، پھر آپ کو کتنا نوازے گا۔ اللہ کا شکر بہت زیادہ کریں، اللہ سے دعا کرا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ہمارے آنے والے ٹائم میں آنے والی جنریشن کو اللہ تعالیٰ اپنا شکر کرنے والا اور اپنا ذکر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں غلط راستے پہ نہ جانے دے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں شیطان کے شر سے بھی اور شیطانی نفس سے بھی اپنے دل سے بھی بچائے ہمیں، کیونکہ یہ دل بھی شیطان سے زیادہ، شیطان تو ایک بار کو نہیں ہوتا، شیطان تو ہم لاہور پڑیں گے اور وہ ہٹ جائے گا، یا وہ ہٹ جائے گا، مطلب اس سے بچ جائیں گے. لیکن یہ جو دل ہر وقت، یہ جو نفس جو ہے ہر وقت ہمیں اکساتا رہتا ہے ہر کام کے لیے، تو اللہ سے دعا کرا کریں اس کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے، اس کے برے شر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں. امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے لائق بنائے، مجھے دین پہ چلائے، اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے دین کے خوب کام لے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے بھی اپنے دین کے خوب کام لے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.